السلام علیکم دوستو، عید الاضحیٰ نزدیک آنے والی ہے۔ میرا مقصد تو یہ تھا کہ اس دفعہ میں آپ سے عید الاضحیٰ اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں آپ سے شیئر کرتا کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا کچھ حکم دیا اور کس طریقے سے قربانی کا ذکر کیا کہ انسانی زندگی میں اثار و قربانی بہت اہم ہے۔ لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بجائے اس پروگرام کے مجھے آج ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ ان چیزوں کو ٹچ کرنا پڑ رہا ہے کہ جو کہ آج سے 4 ماہ پہلے میں نے آپ کو لکھی ڈیٹا دیا تھا کہ ملک میں کچھ ہونے والا ہے، اور اس میں آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ کوئی دھماکہ کرنے والی ہے۔ پھر میں نے لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اس موقع پر مدد کرے، ملک میں مزید اتنی ضلالت، اتنی تنزلی نہ ہو کہ ملک کئی ایک مسائل سے دوچار ہو جائے۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج مجھے اسٹیٹمنٹ میں تھوڑی سی تبدیلی یوں محسوس ہو رہی ہے کہ جب یہ سارا دھندا جو کہ ایک آرگنائز طریقے سے کیا جا رہا تھا، اگر وہاں ایک ملک تنزلی کی طرف جا رہا ہے اور چوروں لٹیروں کو ملک کا حاکم بنایا جا رہا ہے اور جوڈیشری ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو اس وقت قوم کی خاطر، ملک کی خاطر، اس ملک کی خاطر جس کے لیے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اور ہمارے مسلمانوں نے کیا کیا قربانی دی، اس کو بچانے کے لیے اور اس کو مدر ڈیٹیریٹ ہونے سے بچانے کے لیے ان کا بڑا اہم رول تھا کہ وہ فوراً سامنے آتے اور ان چیزوں کو آگے بڑھنے کے بجائے حق کو انصاف کی طرف لے کر جاتے۔ دیکھیں، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا آدمی نہیں ہوں، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ ہمیں یہاں بہت تکلیف و دکھ ہوتی ہے، لوگ ہم پر مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں پر، ہمارے یار دوست احباب ہوتے ہیں تو ہر ایک ٹھنڈے ہو کے بڑھتا ہے کہ یار اچھا خالا سا یہ ملک سٹیپ بائی سٹیپ ایک نیو جنریشن، نوجوانی کے دور اور موجودہ حالات کو مد نظر رکھ کر ایک وین والا شخص ہمارے ملک میں چینج لانا چاہ رہا تھا۔ یہ آل ایٹ ونس یہ کیا ظلم خدا ہوا کہ وہ لوگ جو کہ ساری عمر لوٹتے رہے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ملک ان کے والدین کی میراث ہے، اور وہ اپنے ان چیزوں کو، سب چیزوں کو بھول بھلا کر اس سے کھلوڑا کر کے ادھر پھر آ کر بیٹھ گئے۔ تو وہ تمام جو چینجز آئی تھی انہوں نے یک قلم موقوف کر دی۔ یہاں یہ دکھ بڑا محسوس ہو رہا ہے کہ بڑی مشکلوں کے ساتھ یہاں کے سٹیزن کے لیے رائٹس کا مسئلہ ہو رہا تھا، بڑی مشکلوں کے ساتھ ایک اس قسم کی ووٹنگ ہو رہی تھی جس میں کہ دھاندلی کا دھندا ختم ہو جاتا اور ملک میں آنیسٹ اور ٹھیک قسم کے لوگ آتے، لیکن بدقسمتی سے وہ اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے ہلہ گلہ مچا دیا ہے کہ غضب خدا کا دیکھیں کہ وہ لوگ جن کو نکال دیا گیا، جنہیں پارٹی سے نکال دیا گیا، اپوزنٹ پارٹی کے مالک بنے بیٹھے ہیں اور آپس میں میل جول کر کے تمام وہ کام کر رہے ہیں جو کہ ان یہ جو لٹیرے جو ہیں ان کے لیے وہ کارآمد ہو۔ میں یہاں آج بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو ریاض نامی کوئی شخص ہے اور جو اس کے پیچھے جو شخص ہے جو کہتا ہے جی میرا یہ گروپ ہے دس ہے، وہ ایک بڑا ایک منافق اور ذلیل انسان ہے جس نے کہ عمران خان کے ساتھ مل کر اس کے پیٹ میں ایسا چھرا گھونپا۔ اور یہ دیکھو ان کی چلاکیاں دیکھیں، بیماری کا چکر لے کر یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر دوسرے ممالک کے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کو لوٹنے اور تباہی پر لے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے یہ ساری چیزیں مقدمے ختم ہو جائیں، ہم پھر پاور میں آ جائیں اور ہم یہ دھندا جو لوٹنے کا، ملک کو چوسنے کا، اس کا برقرار ہے۔ تو میرے لیے اس میں بہت سی تکلیف دہ چیز ہے۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ کہوں گا، قرآن شریف میں ذکر آیا 3-4 لوگوں کا، میں اس کے گرد اس چیز کو لے کر چلوں گا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے یہاں مفتینون ہیں، وہ لوگ جو کہ انسین اور کریزی لوگ ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کسی کا ملک کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، وہ کریزی لوگ ہیں، وہ اپنی ذات کے گرد۔ پھر ان میں خراسون ہیں جو کہانیاں بناتے رہتے ہیں اور سٹوری ٹیلر ہیں، کام وغیرہ کوئی نہیں کرتے۔ پھر ان میں متکلفین ہیں، یہ بہت بڑے ایکٹر آپ دیکھ رہے ہیں جو آ کر آئے ہوئے ہیں، یہ وہ سیزنڈ میں سے لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے لوٹ کر پھر اس طریقے سے آتے ہیں جیسے ان جیسا نیک پارسا نہیں، اور اس طریقے سے اتنا لمبا اور واضح جھوٹ بولتے ہیں کہ آدمی حیران ہو، اور جیلسی کی وجہ سے وہ یہاں تک تیار ہو جاتے ہیں، انہیں اچھائی برائی کا کوئی پتہ نہیں رکھتا۔ ان ادر ورڈ ان کو ہم کہیں گے طاغوت، ٹائرنٹ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام سے ہی دور ہوئے اور ملک سے بھی غداری کی۔ اب یہ دیکھیں اس عید کے موقع پر بجائے میں آپ کو خوشی کی بات کرتا، مجھے دکھ کے بات کرنا پڑتا ہے کہ آج کے دن، اسے جمعہ ہے اس وقت، میں جمعہ جانے سے پہلے ریکارڈ کر رہا ہوں، کہ آج کے دن آپ نوٹ کیجئے
کہ آپ نے تیاریاں کر رہے ہوں گے قربانی کے لیے، انہوں نے آپ کی قوم کو ہی قربان کر دیا۔ مثال طور پر ایک دم پیٹرول یہ چیزیں کر کے غریب کا رہنا دو بھر، اب کون کیا قربانی دے گا؟ اس ملک کی انہوں نے خود ہی قربانی لے کر اور اپنا مزے سے بیانات دے کر 2 دن بعد بھاگ جائیں گے، بیرون ملک چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد ابھی خدا کا شکر کریں، ایسا شخص انہوں نے یہاں رکھا ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کے اندر، ہی از اے انٹیریئر منسٹر، وہ ایسا ظالم پتا، ایک ایسا 22 قاتل کا سرغنہ انسان ہے، اس کی زبان، اس کا لب و لہجہ، اس میں نخوت، اس میں تکبر ایسا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے بس میں ہوتا تو میں سب کو یوں یہ مار دیتا، سب کو یوں کر لیتا، پکڑ لیتا، یہ کر لیتا۔ تو خدا کا شکر ہے اس نے کچھ تو ہماری قربانی سے پہلے لوگوں کی قربانی لے لی، اور اگر اس وقت وہ یہاں پر وہ عقل مندی سے عمران خان کام نہ لیتا تو اس نے اس کو بالکل قربانی گاہ بنا دینا تھا۔ اس کو بے غیرت ہے، اس کو کیا پتا، مونچھوں کو تاؤ دیا اور چلا جائے گا ادھر سے، اور اس طریقے سے بولے گا جیسے اس جیسا نیک فارسا اور کوئی شخص ہی نہیں۔ تو خداوند تعالیٰ ہمیں انہیں جو ہے نا طاغوت، ان ظالم لوگوں سے بچائے۔ لیکن اس میں سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ ہماری اپنی ہے، یہ ہمارے ہی چنے ہوئے لوگ ہیں، انہی کے باتوں میں آپ آ جاتے ہیں۔ ہماری قوم اس قسم کی یعنی کہ انپڑھ ہے کہ جس وقت الیکشن ہوتا ہے وہ اس وقت ان کی باتوں میں اس طریقے سے آتے ہیں کہ ان کے اندر عقل ہی نہیں رہتی۔ وہ ایک دفعہ چند ہزار پر ایسے بکتے ہیں کہ پھر 5 سال اس پر رہتے ہیں اور یہ شو کرتے ہیں ہم ان کے ریپرزینٹیو ہیں، حالانکہ اس کے ادرویز اگر دیکھیں تو پوری قوم ان کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہے۔ تو خدا بچائے اس قانون کو، جس طریقے سے یہ آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ اس کو یہ اس کاروبار کو چلا رہی ہے۔ اب دیکھیں اس کے ایک غلط اور غلط ٹائم پر رات کو اتنے بجے جو ایک ایسا غلط اس نے فیصلہ کیا جو کہ اس کی جورسڈکشن میں نہیں تھا، تو اس نے باطل کو حق بنا دیا اور حق کو باطل بنا دیا۔ اب ریزلٹنٹلی اب اس کے بعد 400 استادیاں گریاں کرتے پھرے جی ہم یہ کر رہیں گے، فلانے کہ یہ رائٹ ہے، وہ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے کیونکہ ان کو اسی میں فائدہ ہے کہ یہ دیکھیے عمران خان کی جو ناکامی کی مین ریزن تھی یہ آپ کے ایڈمنسٹریشن تھی اور جوڈیشری تھی، کیونکہ ان لوگوں کو یہ لوگ کہتے تھے کھاؤ اور کھلاؤ، اور آج میں سے کرپشن کرو، حصہ دو اور کھاؤ، دس واز دا نعرہ ان لوگوں کا۔ تو لہٰذا ایز اے رزلٹ آف اٹ جب یہ آئے اور انہوں نے ایکشن اس وقت لینا شروع کیا تو پھر پتہ کیا ہوا، ان لوگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا یہ جی بیڈ گورننس تھی، تو بیڈ گورننس از کریٹڈ بائی دیز پیپل ہو آر اوور ہیئر۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے دیہاتی لوگ وڈیرے، وہ پتہ کیا ہوتا ہے آپس میں لڑا بڑھا کر تو اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو قابل غور چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر جو راشی خائن لٹیرے کرپٹ لوگ ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا، ان کو پتہ تھا امریکہ کو کہ اس ملک کو ڈیریل کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے، اگر یہ شخص آ گیا ملک میں انسائٹ پیدا ہو گئی اور لوگوں کے اندر ایک آئی میں سے اپنے حق باطل اور ترقی کے لیے اور حقوق کے لیے آئی میں سے اویئرنیس پیدا ہو گئی تو یہ تو کام بڑا خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا پھر ہم اپنے یہ اس قسم کی جو ہم نے ٹول رکھے ہوئے ہیں راشی خائن اور کرپٹ لوگ، پھر ہم اس کے ذریعے اپنے یہاں حکمرانی نہیں کر سکیں گے۔ ایز اے رزلٹ آف اٹ انہوں نے یہ کہا کہ یہ گولڈن ٹائم ہے کہ ان لوگوں کو یوز کرو، ان کی تو کوئی قیمت ہے نہیں، ملک سے تو غرض نہیں، انہیں تو پاور سے غرض ہے ہم واپس آئیں، جو مقدمات ہیں ہم نے ختم کریں اور ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر کے جس طرح پہلے انہوں نے لے لیا تھا مشرف کے دور میں مصر این آر او لے کر، تو ہم پھر ایک دھوئے ہوئے کیا کہتے ہیں فرشتہ بن جائیں، لیکن کیونکہ ہو نہ سکا تو انہوں نے کہا کہ دیز آر دا رائٹ پرسن، ان کو ٹول یوز کریں اور اس طریقے سے اس کو چلائیں۔ لہٰذا دوسروں نے دیکھا کہ انہوں نے اسٹڈی کیا کہ یہاں کی جوڈیشری ورسٹ ہے، دنیا کی بدترین قسم کی جوڈیشری ہے، جو کہ ایک کرمنل کو باہر علاج کے لیے بھیج دے اور وہ باہر جا کر اس ملک کا بیڑا غرق کرتا رہے اور وہ کچھ نہ کر سکے، اور ملک کے اندر جو بھی وہ اس کا انصاف کرے اتنا ڈیلے کر دے کہ ڈیلے کی وجہ سے وہ جو مجرم میں اور زیادہ شیر بن کے تو اسی ملک کے توڑ پھوڑ میں لگا رہے۔ تو تمام یہ کھیل وہ جانتے تھے باہر کے لوگ، تو انہوں نے رائٹ آدمی چنے کہ کس طریقے سے کس وقت ہم نے ان کو کیسے ٹریپ کرنا ہے، اور ایک اچھی والی گورنمنٹ چلتی کو انہوں نے طے کر دیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں میرا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی تو
پاکستانی ہیں، کیونکہ اگر یہاں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کی ہمیں بھی تو تکلیف ہو رہی ہے. آپ کیوں نہیں سمجھتے یہ جو قومی دھماکہ انہوں نے کیا ہے، یہ غلامی کی یادگیر پھر سے یاد آ گئی. ایسٹ انڈیا کمپنی کس طریقے سے آیا تھا، میر جعفر جیسے لوگ کیسے ہوئے تھے، کس طرح انہوں نے غداری کی، اور کسی طریقے سے وہ ان کے پیچھے چل گئے. اور اب آپ یہ دیکھیں، ان کے چہرے دیکھیں، ان کی عمریں دیکھیں، ان کے سفید بال، ذرا کوئی تکلیف ہو تو جب انہیں پکڑا جائے، او جو میری قبر یوں دکھ رہی ہے، تب بھی تم بھی اندر، وہ بھی اندر، ساروں کے لیے میڈیکل سپورٹ آ جاتی ہے. پھر جوڈیشری بیٹھی ہوتی ہے، اس کو موقع چاہیے، ہاں اب فلانا انسانی حقوق. یہ انسانی حقوق سارے انہی کے لیے رہ گئے اور ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ سب اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارے ہاں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ بھی کیوں خاموش دیکھ رہی ہے کہ کیا یہ ملک مزید ڈوب جائے، ہماری اور جگہ سائی ہو. یہاں لوگ ہمیں اس قسم سے ورڈ سے کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا ایک اپنے آپ کو کمزور، خوف، بے یقینی ہے. پتہ نہیں آج یہ ہے، کل پتہ نہیں کیا ہوگا، کل پتہ نہیں راتوں رات پھر کوئی جوڈیشری اور کوئی سلسلہ لے کر آ جائے گی اور ملک جو ہے اور تباہی کی طرف چلے جائے گا، کیونکہ پوچھنے والا تو ہے کوئی نہیں. انہوں نے جس طرح انٹرپریٹ کرنے ہیں. اب دیکھیے کہ اگر کسی کا رائٹ ہے بات چیت کرنے کا یا اظہار کرنے کا، اس پر بھی قدغن. اور یہی بیٹھے ہوئے دیکھیں، ایک کے لیے کچھ مقدمے یہ ہوتے ہیں رولز، دوسروں کے لیے کچھ، یعنی کہ وہ ملا صاحب اور وہ کیا ہے، وہ جو ہے کہ کاکا سا یہ پی کا وہ، یا اور دوسرے جو ہے ان کے ساروں کو اجازت ہوتی ہے لیکن ان کو نہیں ہو سکتی. تو یہ دوغلا پن، یہ سب کچھ. پھر وہ دیکھ رہی ہے کس طرح لوگوں کو مارا پیٹا گیا، کس طرح پاور پلے ہوئے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کی جو مین ریزن ہے، ہم لوگ سوئے رہے ہیں، بس کھایا پیا سو گیا. یہ پبلک کے سونے کا انداز ہے کہ جس کی انہوں نے یہ قیمت آپ ادا کریں. خدا را اپنی آنکھیں کھولیں، آپ ایک انڈیپینڈنٹ، ایک عظیم ملک ہے، ریپبلک آف پاکستان ہے، نیوکلیئر پاور ہے، لیکن آپ نے سوئے رہیں اور یہ آپ کے چیزوں سے لوگ کھیلتے رہیں، اور آپ غریب سے غریب ہوتے جائیں اور یہ امیر سے امیر ہوتے جائیں، اور ان کے باہر اکاؤنٹس ہوں، انہیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ جنہوں نے اکاؤنٹس رکھے ہوئے ہیں یہ ان کی بیکنگ کرتے ہیں. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے قابل غور ہے ہر ایک کے لیے. دیکھیں میں کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں، میں کوئی الیکشن تو نہیں لڑنا، لیکن میری ایک قوم ہے، میرے ایک عزت ہے، نفس ہے، ایک میرا ملک کا ایک مقام ہے. کیوں لوگ باہر بیٹھے ہوئے، انہیں پتہ ہے سپر پاور کو کہ ہم کس طریقے سے اس کو توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، تو انہیں پتہ ہے یہ ہماری خامی ہیں جن سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ میرا ٹاپک آج کل محبت پر چل رہا ہے، تو میں اس کو ذرا اب کنورٹ کر رہا ہوں محبت کی طرف. جس وقت ایک انسان کو پیسے محبت سے ہو جاتی ہے، پاور سے، اور اس کے علاوہ وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے سورسز پر قبضہ کر لوں، اس قوم پر قبضہ کر لوں، اس کے بزنس پر، اور اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، ورلڈ پاور یہ پریکٹسز ہوتی ہیں. اس میں بعض کنٹری تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بائی لڑائی بڑائی توڑ پھوڑ کرا کر اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے، جیسے میں نے لینڈ لارڈ کا ذکر کیا ہے، وہ آسانی سے ان کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، پھر ڈکٹیشن کرتے ہیں، پھر جو کچھ کرنا ہوتا ہے ہر چیز ان کے تابع ہو جاتی ہے، بیکاز یو آر ایٹ دا مرسی آف اٹ. کیونکہ آپ نے ان کے جو ہے نعرے بھی سنے جو پریزنٹ لوگ ہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سپر پاوریں جو آتی ہیں دوسرے لوگوں کو اٹھاتی ہیں، ان کو کرتے دیے، ان کے یہاں کاروبار لگائے، ان کے ہاں اپنے کارخانے لگائے، ان کی مدد کی. جس طرح چائنا ہے، تو ہر ایک کنٹری کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. وہ اس طریقے سے دے دلا کر ان کو بھی بڑا کرتے ہیں اور اپنے بزنس کو بھی آگے بڑھاتے ہیں. لہٰذا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، جب ان پاور آ جاتے ہیں، بزنس رول اس قسم بنا دیتے ہیں کہ ساری منی باہر چلی جاتی ہے اور لوگ صرف بھوکے کے بھوکے رہ جاتے ہیں. لہٰذا اس پروسیس میں آپ ذہن میں رکھیے کہ جن لوگوں نے سب کچھ کیا ان کا کیا خیال تھا، وہ سیزن لیڈروں کو کیوں انہوں نے رکا، کس طرح انہوں نے اپرچونٹی حاصل کی، کس طریقے سے آپ کی کنٹری ایک چلتی پھرتی گورنمنٹ کو ڈی تھرون کر دیا، کس طرح اسٹیبلشمنٹ دیکھتی رہ گئی، اور تمام جو پلان جس طرح انہوں نے کیا تھا اس طریقے سے یہ ہوا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہمارے ہاں. ہماری اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو سی آئی کا رول اور ہسٹری دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کن کن ممالک میں کس طرح ہوا، اور سپر پاور کس طریقے سے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رہتے ہیں. سائیکولوجی کے یہ دیکھنا پڑتا ہے
یا تو کچھ لوگ ہیں جو ہوتا ہے نا گریجولی ڈیولپ ہو رہتے ہیں، ڈیولپنگ کنٹری، تو وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں. انڈر ڈیولپ کے پاس تو کچھ ہوتا نہیں، تو اس طریقے سے ان کو سک اپ کرتے ہیں اور لوگ دیکھتے رہتے ہیں. اور ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہاں کے، کیونکہ ان کے اندر اتنی انسائٹ نہیں ہوتی، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو استعمال کر کے کرپٹ لوگوں کے ذریعے چیزوں کو اپنے قابو میں لے لیتے ہیں. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کنسپائریسی ہوئی ہے، جو انہوں نے صرف اس طرح کی ہے جیسے کوئی میریکل ہو گیا ہو یعنی کہ سب لوگ پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا. اب اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلنا ہے، جس سے میں آج کل جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے باشعور ہیں. جب تک قوم نہیں اٹھے گی، یہ اسی طریقے سے آپ لوگ پلے کرتے رہیں گے، یہ آپ کے جذبات سے کھیلتے رہیں گے. لہٰذا جب بھی کوئی تقریر یا یہ چیز ہوتی ہے تو اس کے چہرے، اس کے لباس کے پیچھے نہ جائیں، اس کے اندر کی پرسنالٹی دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے، کیا کہہ رہا ہے. تو منافقین جو ہوتے ہیں وہ بڑا بہترین رول ادا کرتے ہیں. تو یو شوڈ بی ویری الرٹ ان دیٹ ریسپیکٹ، کیونکہ اسلامک پریکٹسز کس طریقے سے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نالج کریں، کیونکہ یہ جو شاطر فیملی ہوتی ہے، یہ گروپ ہوتا ہے. یہ لالی پاپ دے کر الیکشن کے وقت میں آپ کو بڑے بڑے سبزاگ دکھائیں گے، بڑا کچھ پیسہ یوز کریں گے، اور یہ پیسہ پھر ان کے لیے، ان کی بیکنگ کے لیے انہی لوگوں نے بھیجتے ہیں جو آج کل جو ان کو رول اپ کر رہے ہیں، جن کے ذریعے آپ کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی ڈرٹی گیم ہو رہی ہے یا اس قسم کی چیزیں، تو یو ایز اے نیشنل یو شوڈ اسٹینڈ اپ، کیونکہ آپ کی ایک فریڈم ہے. اگر آدمی اپنی فریڈم ہی کو نہیں سمجھے گا تو پھر اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس قوم نے اپنے آپ کو نہ بدلا، میں اس پر اسی طریقے سے لوگ مسلط کر دیتا ہوں. تو یہ ہم میں سے ہی ہیں نا. اگر انہیں بر وقت سزا دی جاتی اور ان کو کنٹرول کیا جاتا تو یہ آج یہ ہمیں نہ دیکھنا پڑا. تو کہنے کا مطلب ہے یہاں ہر ایک شخص ایک دوسرے کو چیٹ کر رہا ہے. یہ ایکٹر ہیں اور یہ نیشن سکر ہیں. یہ گروپ ایسے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ہولڈ رہے، ہم اس سے کرتے رہیں، اور لوگوں کو تھوڑا سا کوئی دے دلا کر تو اس کو سلسلے کو لے کر چلتے چلے جائیں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے پاس جو ایک ہی واحد حل ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات گرامی کے ذریعے ہمیں پہنچایا. آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، آپ کے اوپر جس وقت نفس لغامہ کا غلبہ ہوتا ہے، شیطانیت کا، تو پھر آپ کو یہ نہیں پتہ رکھتا کہ میں حق پر ہوں یا غلط کام کر رہا ہوں. یہ شیطان اس طرح پر مسلط ہو جاتا ہے کہ وہ دولت کی خاطر آپ کی آنکھیں بند کر دیتا ہے. ہر چیز کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اور اسی طریقے سے اپنے دکھاوے کے لیے، اپنی پرسنالٹی کے لیے آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کا جو ہوتا ہے نا وہ شیطان اوپر آ جاتا ہے. وہ جو انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کا نفس لوامہ دب جاتا ہے، اس کی انسائٹ، عقل ختم ہو جاتی ہے. اس میں عظمت تو پیدا ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو ایک جانور کی طرح بن جاتا ہے. لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے میں آپ سے یہ عرض کروں گا، قرآن شریف میں لا تعداد اس قسم کی آیات ہیں جو اس میں بار بار ذکر کیا گیا کہ اے انسانوں، اپنی عقل کو سوچو، یہ ہمیشہ بھی نوجوان نہیں رہیں گے. اور جو لوگ خاص طور پر جن کا ٹائم ایسا ہے کہ وہ اب بوڑھے ہیں، ان کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. قرآن شریف کی یہ صورت النجم ہے، اس کو پلیز سنیے گا اور دیکھیے گا کہ کیا ہے. تو اخیر پر میں اس کو آپ کو سنا رہا ہوں، اور آپ پوری پڑھیے گا، اس سے آپ سبق حاصل کیجئے. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا.
وأن إلى ربك المنتهى، اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے۔ من نطفة اذا تمنى، یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، اور کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، پھر ان پر چھایا جو چھایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا۔ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ عَزِفَتِ الْآزِفَةُ، آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں۔ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو۔ میرے دوست، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف میں ہر ایک چیز ذکر ہے انسان کی پیدائش سے اب تک۔ تو میں نے یہ جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں قرآن شریف میں بار بار ذکر ہے، کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، نہ اپنی مرضی سے آئے تو نہ اپنی مرضی سے آپ نے جانا ہے۔ ٹائم از فکسڈ، وہاں یہ نہیں کسی نے ہیلپ کرنی ہے، انڈیویجولی لوگ جائیں گے، ہر ایک کا حساب ہوگا، تو اس دن پوچھا جائے گا میں نے تمہیں طاقت دی، پاور دی، تو آپ نے کیا کیا؟ تو جتنی کسی کے پاس طاقت اور پاور ہوگی اتنی حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ نہیں کہ میں کوئی بہت نیک ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ انسان سے اگر نادانستہ پر انکانشیسلی کو غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معاف کر دو، اور اگر آپ غلطی پر غلطی کر کے اس کا ہیبیچول ہو جائے تو یہ ہے جسے ایک ایڈکٹ اسموکر ہوتا ہے، یہ مجرم اس قسم کے ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، مسکراتے ہیں، کہہ کے لگاتے ہیں اور بڑے کنکھڑیوں سے باتیں کریں۔ اب مولانا صاحب کو یا وہ جو کاکا ہے یا وہ جو محترمہ ہے کیا ان کی بیٹی، ان کو اب مہنگائی نظر نہیں آتی، پہلے تو دنیا جہان سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ تو میرے دوستوں کہنے کا مطلب ہے اگر آپ اپنے آپ کے گریبان میں نہیں دیکھیں گے، اپنے آپ کو اکٹھا نہیں کریں گے، یہ لوگ یوں چوستے رہیں گے، اگر آپ میں یکسوئی نہیں ہوگی، آپ اپنے رائٹ کھڑا نہیں ہوں گے، آپ یہ کورٹوں کو کھڑے نہیں ہوں گے، اور اس کی جب تک چینجز نہیں ہوگی اتنی دیر تک ہم یوں ہی کرتے ہیں۔ جتنا آپ یہ ڈیلے کریں گے، مجھے خدا کی قسم، میں آج کا قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جمعہ کا روز ہے، مجھے یہی تکلیف ہے کہ جتنا ان کو زیادہ ٹائم دیا گیا، ہم پتہ نہیں کس یعنی کہ نیچے کھائی میں جا کے گریں گے، پھر اٹھنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو پلیز جتنی جلدی ہے ان لوگوں سے آپ چھٹکارا لیں، آپ صحیح معنوں میں اپنے الیکشن کریں، صحیح آدمی چنیں، تاکہ کم از کم، بے شک ہم بہت نیچے چلے گئے ہیں، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، لیکن ایسا مین لائن پر تو آئیں، عزت کی لائن پر تو آئیں، غیرت کی لائن پر تو آئیں، باعزت کنٹری تو بنے، باعزت شہری تو بنے۔ یہ نہیں ہو کہ جی میں یوں، میں یہ کہاں گئے آپ کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، سائیکالوجسٹ، عالم، یہ ان کا کام ہے جو میں یہاں بیٹھ کے کر رہا ہوں، کیا وہ نہیں ان چیزوں کو پیش کر سکتے؟ میری یہ گزارش ہوگی پی ٹی آئی کے
عمران صاحب سے کہ پلیز اپنے جو جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں ان کو آپ ٹریننگ دیں، ان کو خطبے دیں، ان کو اچھی قوم بننے کے طریقے بتائیں۔ آپ کا کام یہ نہیں کہ گرفت کرنا، آپ کا کام ہے کہ اگر جہاد کیا ہے تو اسلامی نقطہ نگاہ سے اس قسم کی سلطنت آئندہ آئے کہ ہمیں بیرونی ماڈل نہ دیکھنے پڑے، نہ بیرونی ماڈل ہم پر حاوی ہو سکیں۔ تو ان الفاظ سے میں احتجاج چاہتا ہوں۔ دیکھیے میں ٹائم ہمیشہ زیادہ لے جاتا ہوں، اس کو معافی چاہتا ہوں۔ دوسرا، میری جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں بہت سی ٹیکنیکل خامی ہوتی ہیں، تو پلیز مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ میں ون مین شو ہے، میں خود ہی ٹیکنیکل ہوں، میرے پاس کوئی اور سورس نہیں ہوتی، تو اس میں بے شمار غلطیاں ہوں گی۔ میرا مقصد آپ کو پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ یا الہی میرے گھر میں، میرے ملک میں سکون دے، یا الہی انصاف دے، یا الہی عام لوگوں کو جو غربت ہیں ان کی مدد فرما، یا الہی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کا بانٹنا ہو، نہ کہ آپ اس کو لے جائیں، کیونکہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جن کے پاس نہیں ان کو دیں۔ تو عید قربان جو آ رہی ہے، پلیز اس میں شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اور جب اکٹھے ہوں تو اکٹھے یکجو ہو کر اللہ سے دعا کریں، یا الہی ہم ان خبیث، ان ظالموں، ان جابر، ان ایسے چیٹر، ان ایکٹروں سے ہمیں نجات دے، اور کوئی اللہ اور خدا کا نام لینے والا انصاف پسند آدمی آئے۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔